محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سلمہ بنت افتخار احمد۔ میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے پچھلی قسط کا ریکیپ کر لیتے۔ ہم نے پچھلی قسط میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو ایک فوج کے جرنیل ہونے کی حیثیت سے کتنی بہترین حکمت عملی عطا فرمائی تھی۔ بے شک زندگی کے ہر شعبے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے لیے بہترین رول ماڈل تھے، چاہے وہ ایک فوجی جرنیل ہوں یا ایک سیاستدان۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ آپ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مشورہ کرتے تھے، یعنی یہ آپ کی سنت تھی۔ یقیناً اس سنت میں عمل کرنے پر ہمارے لیے بھی برکت ہے۔ پچھلی قسم میں ہم نے کفار قریش کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ ان کے اوپر مسلمانوں کی بہادری کا بہت روب پڑ چکا تھا، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ قبیلوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرنے لگے اور ان کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر ابھارنے لگے، یہاں تک کہ 10,000 آدمیوں کو انہوں نے اکٹھا کر لیا۔ حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر آپ کے ساتھ مسلمانوں نے خندق کھودی۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی، لیکن سب کے دل ایمان کے ساتھ جوش و جذبے سے بھرے تھے، جبکہ بنی قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کر دی تھی اور وہ قریش کے ساتھ جا ملے تھے۔ آگے بڑھتے۔ دشمنوں میں اب ایک نیا جوش تھا، اب ان کے حوصلے پہلے سے کہیں زیادہ بلند تھے۔ اب انہیں سردی کی سختی کی ذرا فکر نہ تھی اور خندق کی بھی کوئی پرواہ نہ تھی، کیونکہ اب قریظہ ان کے ساتھ تھے۔ پیدل فوج 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی اور وہ ہر طرف سے اسلامی فوج کو گھیرے ہوئے تھی کہ وہ کہیں آ جا نہ سکیں اور بے بس ہو کر رہ جائیں، مگر سوار فوج ادھر ادھر پھر رہی تھی اور مسلمانوں پہ بے دردی سے تیر برسا رہی تھی۔ مسلمان سخت پریشان تھے کیونکہ وہ بالکل گھر کر رہ گئے تھے۔ خوف اور بے چینی الگ تھی کیونکہ دن رات یہودیوں کا خطرہ تھا، اور یہ خطرہ خندق کے خطرے سے بڑھ کر تھا۔ عورتیں اور بچے شہر کے ایک قلعے میں تھے، لہٰذا بنو قریظہ سے خطرہ تھا کہ کہیں وہ رات میں ان پر حملہ نہ کر دیں۔ چنانچہ آپ نے کچھ آدمیوں کو مقرر فرمایا کہ رات بھر مدینے میں گھوم پھر کر وہ پہرا دیں۔ یہودیوں نے غداری کی تو مسلمانوں کی خبریں جاننے کی بھی انہیں فکر ہوئی۔ انہوں نے چاہا کہ کمزور جگہیں معلوم ہو جائیں تاکہ حملے میں آسانی ہو اور ناکامی بھی نہ ہو۔ چنانچہ یہودیوں کی ایک ٹولی اسی غرض سے نکلی، مگر مسلمانوں کو پتہ چلا تو انہوں نے پیچھا کیا اور وہ بھاگ نکلے۔ عورتیں اور بچے جس قلعے میں تھے وہ قلعہ بنی قریظہ کے قریب ہی تھا۔ بنی قریظہ نے سوچا مسلمان تو فوجوں کا مقابلہ کریں، اس لیے موقع اچھا ہے، قلعے پہ قبضہ کر لیا جائے۔ چنانچہ ایک یہودی قلعے تک آ گیا اور چاروں طرف چکر لگانے لگا۔ قلعے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، یہ آپ کی پھوپھی تھیں۔ یقیناً یکایک ان کی نظر اس یہودی پر پڑ گئی۔ حضرت صفیہ نے خود ایک بانس اکھاڑا اور چپکے چپکے نیچے اتری، پھر جا کر یہودی کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا، لہٰذا یہ کام بھی ان کو کرنا پڑا، یعنی اس یہودی کا سر کاٹ کر الگ کیا اور اسے میدان میں پھینک دیا۔ اس طرح یہودی سمجھے کہ قلعے میں بھی کچھ فوج ہے اور پھر انہیں حملہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ جو دن گزر رہے تھے حالات سخت ہوتے جا رہے تھے۔ ذرا تصور کریے کہ فاقے پر فاقے، پھر راتوں کی نیند نہیں، اور پھر آن جان کا اندیشہ۔ اسلامی فوج میں منافق بھی موجود تھے، بھلا ایسے میں وہ کہاں چھپ سکتے تھے؟ آ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگے
کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں اور بال بچے خطرے میں ہیں، لہٰذا ہمیں شہر جانے دیجیے۔ خود تو وہ لوٹنا چاہتے ہی تھے، مسلمانوں کو بھی بہکانے اور جان کا خوف دلاتے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں بدگمان کرتے ہوئے کہتے، محمد نے بھی ہمیں خوب بہلایا، خوب سبز باغ دکھائے، کہتے تھے کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے ملیں گے، آج یہ حال ہے کہ ضرورت کے لیے بھی جان کا خطرہ ہے۔ بنی قریظہ کی غداری کو کئی دن گزر گئے، فوجیں بے تاب تھیں اور ان کے تیار ہونے کا شدت سے انتظار کر رہی تھیں تاکہ وہ قلعے میں سے حملے کا راستہ دیں اور یہ دل کے ارمان پورے کریں، لیکن اس وقت تک وہ کیا کرتیں کہ خندق کو پار کرنا تو ان کے بس سے باہر تھا۔ مجبوراً باہری سے وہ تیر اور پتھر برساتی رہیں۔ خندق کی چوڑائی ایک جگہ سے کچھ کم تھی، پہرا بھی کمزور تھا، دشمنوں نے موقع کو غنیمت جانا اور اسی طرف سے حملہ کرنا چاہا، چنانچہ وہ پوری تیاری سے آگے بڑھے اور غرور سے سینے تنے ہوئے تھے۔ ان میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور زرار بھی تھے، اور عرب کا سب سے مشہور بہادر عمرو بھی تھا جو 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا۔ یہی پہلے آگے بڑھا اور پکار کے کہا، مقابلے میں کون آتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کہا، میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور خود ہی مبارک ہاتھوں سے تلوار عنایت کی اور سر پر عمامہ باندھا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امرو کے مقابلے میں تھے۔ امرو ہنسا اور بولا، کیوں بھتیجے، میرا تو دل نہیں چاہتا کہ تمہیں ماروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، لیکن میرا تو دل چاہتا ہے۔ اب کیا تھا، عمرو نے غصے سے بے تاب ہو کر پوری طاقت سے تلوار کا وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ڈھال پر روک لیا اور پھر خود بڑھ کر وار کیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ عمرو اب خاک و خون میں لتھڑا پڑا تھا۔ مسلمانوں نے اسی وقت اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور فتح کا اعلان ہو گیا۔ کچھ دیر عمرو کے ساتھیوں نے بھی مقابلہ کیا، لیکن پھر سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس حملے میں دشمنوں کو ناکامی تو ہوئی، لیکن خندق کو پار کر لینا ان کے لیے کم خوشی کی چیز نہ تھی۔ چنانچہ اب بہتوں کے حوصلے بڑھے اور دوسرے بہادروں نے بھی جان پر کھیلنے کا فیصلہ کیا اور خندق کے اس پار جا کر مسلمانوں سے مقابلہ کرنا چاہا۔ سورج ڈوب چکا تھا اور تاریکی پھیل چکی تھی۔ اسی وقت دشمنوں کا ایک دستہ خندق کی طرف بڑھا۔ آگے آگے نامی بہادر نوفل تھا۔ خندق پہ پہنچ کر نوفل نے گھوڑے کو کدوایا کہ اس پار ہو جائے، مگر گھوڑا خندق میں گرا اور نوفل کا سر پس کر رہ گیا۔ یہ عبرت ناک انجام سامنے تھا، لہٰذا اب ساتھیوں کو کہاں ہمت ہو سکتی تھی، الٹے پاؤں وہ واپس گئے۔ ابو سفیان کو اطلاع ہوئی تو اس نے مسلمانوں کے پاس کہلایا کہ نوفل کی لاش واپس کر دی جائے، بدلے میں خون بہا یعنی 100 اونٹ ملے گا۔ پیارے نبی نے جواب دیا، اٹھا لے جاؤ اسے، ہمیں اس کا خون بہا نہیں چاہیے، اس کی لاش بھی پلید ہے، اس کا خون بہا بھی پلید ہے۔ چنانچہ مشرکوں نے اپنے ساتھی کی لاش اٹھائی اور واپس چلے گئے، لیکن اب بھی وہ اپنی حرکت سے باز نہ آئے اور دن رات خندق پار کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے ٹولیاں بنائیں، جو خندق پر برابر منڈلاتی رہتی، اور جہاں ایک ٹولی واپس جاتی دوسری ٹولی آ پہنچتی۔ وقت بڑا ہی نازک تھا، عرب کی ساری طاقتیں ایک ہو گئی تھیں اور حق کو مٹا دینے کے لیے اپنا سارا زور صرف کر رہی تھیں۔ ایسے میں آپ کا بھروسہ صرف اور صرف اللہ پہ تھا۔ آپ بالکل یکسو ہو کر اللہ سے گڑ گڑاتے، ہاتھ پھیلا پھیلا کر مدد کے لیے دعائیں کرتے، صبر و ہمت کی بھیک مانگتے اور اسلام کو غالب کرنے کی درخواست کرتے۔ سروں پر موت منڈلا رہی تھی، دشمن طاق میں تھے کہ مسلمان ذرا بھی غافل ہوں اور وہ بے تحاشا ٹوٹ پڑیں۔ ایسے برے وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لڑائی میں بہادرانہ حصہ لے رہے تھے۔ آپ نے خندق کے مختلف حصوں پر فوجیں تقسیم کر دی تھیں جو دشمن کے حملوں کا مقابلہ کرتی۔ ایک حصہ خود آپ کی نگرانی میں تھا۔ آپ دشمن کو تیروں سے روک رہے تھے اور ذرا بھی ہٹ کر دم نہ لیتے تھے، اور اگر کوئی ضرورت پیش آ جاتی اور وہاں سے ہٹنا پڑتا تو اپنی جگہ کسی دوسرے کو کھڑا کر دیتے، پھر جو ہی ضرورت پوری ہو جاتی فوراً آ کر دوبارہ اپنی جگہ سنبھال لیتے۔
اس طرح ایک طرف تو آپ ساتھیوں کو ڈھارس بندھا رہے تھے اور دوسری طرف بلند ترین انسانیت کا نمونہ بھی پیش فرما رہے تھے۔ لڑائی کا آخری دن بڑا ہی سخت گزرا۔ تمام دن زوروں کا مقابلہ رہا۔ دشمن کے ماہر تیر انداز خندق کو گھیرے ہوئے تھے اور بے تکان تیر پتھر برسا رہے تھے۔ مسلمان تھک کر چور چور تھے، بھوک پیاس سے بھی بدحال تھے، لیکن اپنی جگہوں پہ پہاڑ کی طرح اٹل تھے اور ذرا بھی پیچھے ہٹنے کا نام نہ لیتے تھے۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کا جانی نقصان بہت کم ہوا، البتہ انصار کا سب سے بڑا بازو ٹوٹ گیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اوس کے سردار تھے، بڑی جاں بازی سے لڑ رہے تھے کہ ایک دشمن نے موقع پا کر ان کے ہاتھ پر تیر مارا۔ تیر کچھ اس طرح لگا کہ ہاتھ کی ایک رگ کٹ گئی اور خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اللہ سے التجا کی، اے اللہ، اگر قریش سے ابھی جنگ ہونی باقی ہے تو مجھ کو زندہ رکھ۔ جس قوم نے تیرے رسول کو جھٹلایا ہے اور ان کو گھر سے بے گھر کیا ہے، اس قوم سے زیادہ کسی سے لڑنے کی مجھے تمنا نہیں، لیکن اگر اس سے اب جنگ نہ ہونی ہو تو مجھ کو اسی زخم میں شہادت دے، اور جب تک میری آنکھیں بنی قریظہ سے نہ ٹھنڈی ہو لیں مجھ کو موت نہ دے۔ اللہ کی رحمتیں ہوں سعد پر، اور برا ہو بنی قریظہ کے یہودیوں کا جنہوں نے غداری کی اور پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کی۔ اگر وہ بے وفائی نہ کرتے اور وقت پر دھوکہ نہ دیتے تو اتنی خطرناک صورت کبھی نہ ہوتی۔ مسلمان سخت بے چین تھے اور خوف سے بالکل بدحال تھے، آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں، ہر طرف مایوسی پھیلی ہوئی تھی اور پوری فضا اداس اداس تھی کہ ایسے میں دیکھا گیا پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا ہے اور آنکھوں میں عجیب و غریب چمک ہے جو بے انتہا اطمینان کا پتہ دے رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے فتح کا فرشتہ آپ کے سامنے کھڑا ہو۔ مسلمانوں نے یہ دیکھا تو ان کے سارے غم دھل گئے اور خوشی سے وہ کھل اٹھے، چنانچہ اب وہ فکر مند اور اداس نہ تھے بلکہ مطمئن اور بے غم تھے۔ ان کے چہرے دمک رہے تھے اور ہونٹ مسکرا رہے تھے کہ اب اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا اور اس کی مدد کا وقت آ پہنچا۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے پاس سے لوٹے تو برابر سوچتے رہے کہ کیا کریں، کس طرح دشمن کی طاقت کو کم کریں اور کس طرح ان کی ناپاک تمناؤں کا خون کریں۔ وہ سوچتے رہے یہاں تک کہ عقل نے فیصلہ دیا، دشمن کو ناکام کرنا چاہتے ہو تو ان میں پھوٹ ڈال دو کہ اس سے بہتر اور کوئی ترکیب نہیں۔ چنانچہ نعیم فوراً اٹھے اور بنی قریظہ کی طرف تیزی سے چل دیے، جہاں کے یہودی ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ انہوں نے بہت ہوشیاری سے ان سے ایسے بات چیت کی کہ ان کا اعتماد جیت لیا۔ اس کے بعد نعیم ابو سفیان کے پاس پہنچے، وہاں قریش کے دوسرے سردار بھی موجود تھے۔ ان سے انہوں نے بنی قریظہ کے بارے میں اس طرح بات چیت کی کہ وہ ان سے بدظن ہو گئے۔ یاد رہے کہ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مسلمان ہونے کا کسی پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور نعیم کی سمجھداری سے دونوں قبیلوں میں سخت پھوٹ پڑ گئی اور اتنی بڑی طاقت سے دشمن محروم ہو گیا۔ جو دن گزر رہے تھے دشمن ہمت ہارتے جا رہے تھے۔ 10,000 فوجیوں کو کھانا پہنچانا آسان کام نہ تھا، پھر ان میں پھوٹ بھی پڑتی جا رہی تھی اور تیزی سے ان کا میل ملاپ ختم ہو رہا تھا۔ سردی کا موسم بھی تھا، کھلے میدان میں ان کے جسم کٹے جا رہے تھے۔ اللہ کا کرنا انہی دنوں ایسا ہوا کہ تیز آندھی اٹھی اور زوروں کی بارش شروع ہوئی۔ اس طرح کچھ ہی دیر میں موسم بالکل بدل گیا، بادل کی گرج، بجلی کی کڑک، ہواؤں کے تیز جھونکے، دشمنوں کے کلیجے پھٹے جا رہے تھے۔ چنانچہ وہ بے تحاشا اپنے خیموں کی طرف بھاگے، لیکن ہواؤں کو ذرا بھی رحم نہ آیا، وہ تیز ہوتی گئیں اور ان کی خوفناکی بڑھتی ہی گئی، یہاں تک کہ خیموں کی رسیاں اکھڑ گئیں، سارے سامان بکھر گئے اور کھانے کی دیگیں چولہوں پر الٹ گئیں۔ پھر ہوائیں بھی تنہا نہ تھیں،
اس خوفناک موسم سے آخر وہ بدحواس ہو کر چیخنے لگے، ہائے تباہی، ہائے بربادی۔ ایسے میں ابو سفیان کی آواز کانوں سے ٹکرائی، قریشی بھائیو، بخدا اب یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں، دیکھو سارے اونٹ گھوڑے تباہ ہو گئے، قریظہ نے بھی دھوکہ دیا، موسم کا یہ حال ہے، چلو اب یہاں سے بھاگ چلو۔ اچھا میں تو چلا۔ ابو سفیان تیزی سے اپنی اونٹنی پر بیٹھا اور چل دیا۔ سردار کے بعد اب کون ٹک سکتا تھا؟ قریش کے سارے لوگ روانہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر غطفان بھی مجبوراً واپس گئے۔ اس طرح مدینے کا افق 20-22 دن غبار آلود رہ کر صاف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ الاحزاب آیت نمبر 25 میں فرماتے ہیں، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا اور اللہ نے کافروں کو غصے میں بھرا ہوا لوٹا دیا، ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا اور مسلمانوں کو لڑنے کی نوبت نہ آنے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ واپس ہوئے۔ اسی موقع پر آپ نے ساتھیوں سے یہ بھی فرمایا، اب قریش تم سے لڑنے نہ آئیں گے، اب تم ان سے لڑنے جاؤ گے۔ پھر دوسرے ہی دن آپ کی طرف سے اعلان ہوا، سب لوگ عصر کی نماز بنی قریظہ میں چل کر پڑھیں گے۔ مسلمان تھکے چور تھے، لیکن تکان کی انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور حکم پاتے ہی وہ بنی قریظہ کی طرف چل پڑے۔ جس سے وہ بدلہ لینے جا رہے تھے اس کی وجہ سے وہ بہت خوش تھے، کیونکہ بنی قریظہ نے ان کے ساتھ غداری کی تھی۔ مسلمان وہاں پہنچے تو وہ قلعے بند ہو گئے۔ مسلمان بھی 1 ماہ تک ان کا گھیرا ڈالے پڑے رہے۔ بالآخر وہ تنگ آ گئے اور ان کی جان پر بن آئی۔ بے بس ہو کر انہوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ کعب جو ان کا سردار تھا بولا، اب نجات کی صورت بس یہی ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں اور محمد کی اطاعت قبول کر لیں، اس طرح جان و مال کا کوئی خطرہ نہ رہے گا اور ہم امن سے رہیں گے۔ لوگوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی۔ اسی طرح اور لوگوں نے بھی اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ کسی نے کہا محمد سے کہا جائے کہ وہ ہم کو شام کی طرف چلے جانے کی اجازت دے دیں، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر کے ساتھ تو ایسے ہی ہوا تھا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی نہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا، قبیلہ اوس تمہارا حلیف ہے، اس میں کسی ایک کو پسند کر لو، بس وہی تمہارا فیصلہ ہوگا، اور جو وہ کہہ دے گا ہم اس کو بھی مانیں گے اور تم کو بھی ماننا ہوگا۔ چنانچہ وہ اس پر تیار ہو گئے، اور بدقسمتی سے ان کی نظر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑی۔ اس طرح سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا فیصلہ کیا، اور وہ یہ تھا، جو لڑنے کے قابل ہیں وہ قتل کر دیے جائیں، عورتیں اور بچے قید کر لیے جائیں، اور مال و اسباب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ آپ نے یہ فیصلہ سنا تو فرمایا، سعد یہی فیصلہ اللہ کا بھی ہے۔ چنانچہ مدینے میں گھڑے کھودے گئے، پھر تھوڑے تھوڑے یہودی وہاں لے جائے گئے اور ان کی گردنیں مار دی گئیں، پھر انہی گڑھوں میں وہ ڈال دیے گئے۔ سب سے پہلے جس کی گردن ماری گئی وہ حیو تھا۔ مکہ پیارے نبی کا وطن تھا، پورا گھرانہ وہیں آباد تھا اور اس کا ذرہ ذرہ آپ کو محبوب تھا، اس لیے وہاں سے جانا پڑا تو آپ کو بہت دکھ ہوا تھا اور بے اختیار آنکھیں ڈبڈبا آئی تھیں۔ لیکن جلد ہی دن پلٹ آئے اور زمانے نے دیکھا کہ آپ پھر اسی شہر میں داخل ہوئے۔ البتہ پہلے آپ مظلوم اور بے بس تھے، اور آج فتح کا جھنڈا ہاتھ میں تھا۔ اللہ کو منظور ہوا کہ آپ پھر لوٹیں اور وہاں سے بتوں کو باہر نکال دیں، نیز مرکز ایمان کو پھر نور ایمان سے جگمگا دیں۔ پیارے وطن میں پہنچ کر آپ کو کتنی خوشی ہوئی اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ ہجرت کو کئی برس گزر گئے، آپ مدینے ہی میں رہتے رہے، مسلمانوں کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے۔ اسی دوران قریش سے آپ کی جنگیں بھی ہوئیں۔ ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ مکے میں داخل ہو رہے ہیں اور ارد گرد مخلص ساتھی بھی ہیں، چنانچہ آپ بہت خوش اٹھے۔ فجر کا وقت قریب تھا، مسجد گئے اور ساتھیوں کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ معمول تھا کہ فجر کے بعد آپ روز ساتھیوں میں بیٹھتے اور ان سے کچھ دیر باتیں کرتے۔
چنانچہ آج بھی آپ بیٹھے اور ان کو اپنا خواب سنایا، پھر فرمایا انشاءاللہ خانہ کعبہ میں تم ضرور داخل ہوگے اور اس وقت تمہیں کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ مکہ مسلمانوں کو محبوب وطن تھا، مگر وہاں سے وہ زبردستی نکال دیے گئے تھے، اس کا ان کو بھی بڑا رنج تھا۔ حضرت بلال مکے میں کس قدر ستائے گئے، لیکن جب ان کو مکہ یاد آتا تو رونے لگتے۔ اکثر مہاجرین جان بچا کر خود تو مکے سے نکل آئے تھے، لیکن خاندان اور بال بچے ابھی بھی وہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ زبان مبارک سے یہ خوشخبری سن کر انہیں بڑی خوشی ہوئی، چنانچہ وہ گھروں پر گئے اور سفر کی تیاریوں میں لگ گئے۔ کعبے سے انہیں بے انتہا محبت تھی، لہٰذا وہاں کے لیے انہوں نے قربانی کا بھی انتظام کیا۔ ہجرت کا 6واں سال تھا اور ذکات کا مہینہ۔ مسلمان جھٹ پٹ تیار ہو کر مدینے سے روانہ ہو گئے اور خانہ کعبہ کے لیے بےتابی سے بڑھنے لگے۔ روانہ ہوتے وقت ان کی کل تعداد 1400 تھی۔ مسلمان چلتے چلتے عسفان پہنچے اور وہاں پہنچ کر ٹھہر گئے، پھر اپنے خیمے لگائے، جانوروں کو باندھا اور آگ جلائی کہ کھانا پکائیں۔ اتنے میں انہیں دور سے گرد اڑتی دکھائی دی۔ کوئی سوار تھا جو تیزی سے گھوڑا دوڑاتا چلا آ رہا تھا۔ ان سب کی نگاہیں اسی پہ جم گئیں، اس لیے کہ وہ مکے سے آ رہا تھا اور مکے کی خبروں کا انہیں بے حد انتظار تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ سوار اب مسلمانوں کے درمیان تھا۔ وہ بنی خزاع کا ایک آدمی تھا جس کا نام بشر بن سفیان تھا۔ وہ پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، قریش کو آپ کے سفر کی خبر ہو گئی ہے، وہ بہت ہی غصے میں ہیں اور جوش سے بے قابو ہیں۔ چنانچہ خالد بن ولید سواروں کا ایک بڑا بھاری دستہ لے کر مکے کے قریبی آپ کی طاق میں ہے کہ آپ وہاں پہنچیں اور سب اچانک ٹوٹ پڑے۔ پیارے نبی کو اس شخص کی باتوں پر پورا یقین ہو گیا اور اس خبر کے صحیح ہونے میں آپ کو ذرا بھی شبہ نہ رہا، کیونکہ بشر خزاع کے سرداروں میں سے تھا۔ خزاع قریش کے دشمن تھے، پھر مسلمانوں سے ان کے اچھے تعلقات بھی تھے۔ غرض بشر کی باتیں سن کر آپ کو بہت تکلیف ہوئی اور انتہائی درد کے ساتھ آپ نے فرمایا، افسوس ہے قریش پر، آئے دن کی جنگ انہیں کھا گئی۔ کیا نقصان تھا اگر وہ مجھے عرب پہ چھوڑ دیتے، اگر میرے اوپر ان کا بس چل جاتا تو ان کا مقصد حاصل تھا، اور اگر میں غالب رہتا تو یہ سب کے سب اسلام میں آ جاتے۔ بخدا میں جو چیز لے کر آیا ہوں اس کے لیے لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ اسے غالب کر دے۔ اے میری قوم، قریش تم سے لڑنے نکلے ہیں، اب اگر ہم اسی راستے پہ چلتے رہے تو ان سے ضرور ٹکر ہو جائے گی اور بڑا خون خرابہ ہوگا، جو ہم چاہتے نہیں۔ ہے کوئی جو کسی دوسرے راستے سے ہمیں لے چلے؟ قبیلہ اسلم کا ایک شخص آگے بڑھا جو صحرائی راستوں سے خوب واقف تھا۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول۔ پیارے نبی نے فرمایا، تب تم آگے بڑھو، ہم تمہارے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ چنانچہ اس آدمی نے آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑی اور قریش کے راستے سے کترا کر چلا۔ چونکہ یہ راستہ پہاڑوں سے ہو کر گزرتا تھا، اس لیے بہت ہی کٹھن اور دشوار گزار تھا۔ خیر، نہ جانے کن کن مصیبتوں سے آپ حدیبیہ پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ وہ اٹھ جائے اور پھر چلنے لگے، لیکن اونٹنی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی تکلیف پہنچ گئی ہو یا کسی نے اسے باندھ دیا ہو۔ خیر، آپ چاہتے تو کسی دوسری اونٹنی پر بیٹھ سکتے تھے، مکہ اب بالکل نزدیک تھا، وہاں تک پیدل بھی جا سکتے تھے، لیکن آپ سمجھ گئے اونٹنی کے یہاں بیٹھ جانے میں کوئی بھید ضرور ہے جس سے میں بے خبر ہوں۔ چنانچہ آپ اللہ کی طرف سے وحی کا انتظار کرنے لگے۔ اب آپ کو وحی کا انتظار تھا، اس لیے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے میدان میں ہی خیمے گاڑ دینے کا حکم دیا۔ حکم پاتے ہی لوگوں نے وہیں پر ڈیرے ڈال دیے، لیکن خوشی سے دمکتے ہوئے چہرے اب بجھے بجھے سے تھے۔ سب حیران تھے کہ ماجرا کیا ہے۔ آج یہیں تک، اس سے آگے انشاءاللہ تعالی ہم اگلے نشست میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔